ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہیں جگائے جائیں گے مگر اس حال میں کہ شیطان انہیں چھو کر باولا کر دے گا. سود کا تو کیا سمجھی تھی تمہیں؟ آج امت مسلمہ کا آدھے سے زیادہ طبقہ سود میں ملوث ہے. سب کچھ سنتی ہے، سب کچھ جانتی ہے سود حرام، پھر بھی کرتے، پھر بھی کر رہے. کہیں کو کر رہے بھائی؟ آخرت کا ڈر نہیں کیا؟ حلق میں ہاتھ ڈال دو، فرشتہ تمہاری روح قبض کر لے کر جب جائیں گا اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ابن ماجہ کی روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اچھا یہ چنچل گوڑا کی محبوبیہ مسجد ہے نا، چنچل گوڑا کی محبوبیہ مسجد بہت سال سے سنتا تھا اس مسجد میں. یہاں مسجد ایک کا نام ہے، امام کی حیثیت سے تھا میں 2003 میں ایک خانہ میں، اس وقت سے سنتا تھا. آج یہاں آنے کا اتفاق ہوا. مولانا صفی احمد مدنی صاحب جن کی بڑی قربانیاں، بڑی خدمات اس مسجد سے جڑی، اللہ ان کو غنی رحمت فرمائے، اللہ جنت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، سب کچھ جاننے کے باوجود ہم میں سے حرام کاریوں میں جو ملوث ہیں، سود کاری میں ملوث ہیں، اللہ کا ڈر ذرا بھی ان کو نہیں ہے. کیا ہم کو جنت میں جانے کی تمنا نہیں ہے کیا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جنت میں جانے کی خواہش آپ لوگوں کی ہے کیا نہیں ہے؟ کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں بھائی؟ کون کون جنت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں اٹھاؤ جی، شرم اور اٹھاؤ جی. اللہ کے فرشتے حاضر ہیں، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں تمہارے اس ہاتھ اٹھانے کے عمل پر. اللہ کے فرشتے گواہ ہیں. یہ میں رسمی طور پر نہیں بول رہا، اللہ کے فرشتے گواہ. کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک بات بول تو سنو، کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے حلال پرست ہونا شرط ہے. حلال پرست ہونا شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الجنت من غذی بالحرام. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام لقمے سے اپنا پیٹ پالے گا. ہمیں گوشت، اپنا بدن، اپنی موٹاپا پورا حرام کھا 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 کو موٹے موٹے پنڈے ہو جائے ہمیں. کیا ہم اللہ ہمیں جنت دیتا ہے کیا؟ اللہ ہمیں جنت میں ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. اللہ کا اصول ہے جو حرام لقمے سے اپنے بدن کو پالے گا میں اسے ہرگز جنت میں نہیں داخل کروں گا. جنت ملتی نہیں چاہیے، خالی ہمیں خواہش جنت میں جانے کے رکھ لیے تو اللہ جنت دیتا کیا؟ نہیں، بلکہ جنت میں جانے جیسے کام بھی کرنا، جہنم سے بچنے کا عمل بھی کرنا، تب دیتا اللہ جنت. جنت میں جانے کے کام کرنا کا تو کیا؟ حلال کھانا. جہنم میں جانے کے، جہنم سے بچنے کا عمل کرنا مطلب کیا؟ حرام سے بچنا. اللہ تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. ایک باپ کی دعا، والد یدعو عن ولدہ، اپنے بچوں کے لیے جب بھی کوئی باپ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. ومسافر ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا جب وہ سفر میں دعا کرتا ہے. ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. مظلوم بد دعا کیا، 7 آسمان چیر لے تو اس کی بد دعا آسمان اللہ کے عرش کے پاس چلے آئے. مظلوم کی بد دعا، باپ کی دعا بچوں کے لیے، مسافر کی دعا سفر کی حالت میں کبھی رد نہیں کرتا. لیکن ایک ایسا مسافر حرام کا کھانے والا ہاتھ اٹھائے سفر کی حالت میں یا ربی کہتا ہے، میرا مالک اس سے کہتا ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام ان یستجاب لک یا عبدی. اے میرے بندے، یہ بندہ بھی بولتا نا یا ربی، اے میرے رب. اللہ بھی ہمارا جواب دیتا ہے میرے بندے، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو ہی بتا کیسے سنوں تیری دعا، کیسے قبول کروں تیری دعا. جبکہ میرا اصول ہے وہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن تیرے حرام لقمے کی وجہ سے میں تیری دعا بھی قبول نہیں کر سکتا. اللہ اس کی دعا رد کر دیتا ہے حرام لقمہ کھانے والا. آج ہم لوگ 1 روپیہ نہیں 1000 روپے حرام کے نکل رہے. شرم نہیں آ رہی ہمارے کو شرم نہیں آ رہی. کہیں کو نہیں آ رہی جی. ایمان اتنا مردہ ہو گیا کیا؟ تمہاری ضمیر بھی اتنی مردی ہو گئی کیا؟ انسان کی ضمیر زندہ رہنا اس کے ایمان کی علامت ہے، یاد رکھو. غیرت مند ہونا مومن، ضمیر زندہ رکھنا کبھی
अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा गुनाहों की जानिब राग़िब करने वाला नफ्स, नफ्स लव्वामा गुनाह होने पर मलामत करने वाला नफ्स, यानी तुम्हारी ज़मीर इसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। नफ्स मुतमइन्ना नेकियों पर खुशी का इज़हार करने वाला नफ्स। नफ्स लव्वामा ज़मीर कभी भी जिंदा रखना। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? सूद के 70 दर्जे हैं। सबसे छोटा दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जमी हुई माँ के साथ 36 बार सोकर उठने जैसा गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जरा सोच कर देखो अल्लाह ताला कितनी गंदी मिसाल बयान किया। मुकम्मल शरीयत इस्लामिया की हिस्ट्री उठाकर पढ़ लो आप, जितनी गलीज गंदी मिसाल सूदखोरों के लिए मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने दिया है, उतनी घटिया मिसाल किसी और हरामकारी के लिए अल्लाह नहीं दिया। इतनी गंदी मिसाल दी अल्लाह सूदखोरों के लिए, फिर भी हम लोग सूद खाते। अरे कोसी माँ, वो माँ जो 9 महीने पेट में रखो बाल को जन्म दी ना, 2 साल हमारे सीने के खून को दूध बना को हमने पिला को हमारे हड्डियों में ताकत भर को बढ़ा करी ना, उस माँ के साथ 36 बार सोने जलता होगा, 36 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 1 रुपया खाए तो 70वां दर्जे का छोटे गुनाह की मिसाल है। अब 69 दर्जे गुनाह कितना होगा अंदाजा लगाओ। नको खाओ, अल्लाह के वास्ते नको खाओ, सूद नको। जन्नत में जाने की तमन्ना अगर तुम्हारे दिल में है तो तुम्हारे मुंह, तुम्हारे पेट के लुक़मे को, तुम्हारे मैदे को हलाल परस्त बनाओ, हलाल खोर बनो। हलाल खोरों के लिए मेरा अल्लाह जन्नत बनाया है, किसी हराम खोर के लिए अल्लाह जन्नत नहीं बनाया। सूदकारी के बाद तकब्बुर करने वालों का अंजाम, अल्लाह के नबी कहते क़यामत के मैदान में अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब तकब्बुर करने वाले चूंटियों के मिकदार पर उठाए जाएंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के, इंसानों के रूप रहेंगे लेकिन इनकी हाइट कीड़े मकोड़ों जितनी होगी। तकब्बुर करने वाले, सऊद नाम का एक पहाड़ है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है सऊद, उस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा मुतकब्बिरीन को। पहाड़ पर कभी चढ़े आप लोग? पहाड़ पर कभी चढ़े? अल्लाह का क्या निजाम है देखो। पहाड़ पर चढ़ने के वास्ते कमर झुकाने को ऐसा ऐसा एक पर चढ़ना पड़ता, ऐसा ईंट ले को ऐसा हुई करना चढ़ता है, पीठ के ऊपर फैलना डाले गिरता हूं। ऊपर की जानिब अब चढ़ना रहा तो कमर झुकाने को ऐसा पायड़ा की फतरे की ऐसा सहारा पकड़ने चढ़ना पड़ता। ये जितने दुनिया में यूं चलने वाले रहते हैं ना, करने वाले, ऐसे लोगों को झुका झुका को अल्लाह सऊद नामी पहाड़ चढ़ाने का अज़ाब इनके लिए मुंतखब कर दिया। इस पहाड़ को चढ़ने में 70,000 साल लगेंगे इन मुतकब्बिरीन को। जैसे ही चढ़ेंगे फरिश्ते लात मार को नीचे गिराएंगे, फिर इनको चढ़ाया जाए। इनका काम ही क्या? चढ़ना उतरना, चढ़ना गिरना, उतरना नहीं। 70 साल लगेंगे चढ़ने में। और भी कोसा फूला का, बगीचा का, चारा का, भतरिया का पहाड़, हमें आग के शोलों का पहाड़। ऐ तकब्बुर करने वालों, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, अल-किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन ज़ुहज़िह अन्नी उदखिलन नार। तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है। जो इन 2 चादरों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसे जहन्नम के अंदर में डालकर चलाऊंगा। तकब्बुर करना अल्लाह की शान है जी। किसी इंसान तकब्बुर करे तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं जी। तकब्बुर कभी नहीं करना, अकड़ना नहीं। क्या अल्लाह जरा पैसे दिया मैं अकड़ रहे आपको? क्या जरा जिम में जाकर बॉडी लोईसा ऐसा कर लेगा, तेज जरा कटता पड़ता निकलेगा तो अकड़ना शुरू हो गए? अरे क्या कि काउंसलर इलेक्शन जीत गए थे हजरत इन हो, एमएलए इलेक्शन, क्या ओहदा जरा मिलने की सीना ऊपर चढ़ गया है। अल्लाह के बंदे, ये ओहदा, ये दौलत, ये बॉडी बिल्डिंग हमेशा नहीं रहती तेरे पास। दौलत चुटकी में अल्लाह मेरा मालिक निकाल के तुम जैसे करोड़पतियों को रोड़पति बनाने पर कादिर मुतलक है। अल्लाह की जात बड़े बड़े करोड़पतियों को सेकंडों में, लम्हों में करोड़पतियों से रोड़पति पर बनाने पर कादिर रखती है अल्लाह की जात। और आप जो हट्टे कट्टे हो ना, अपने आप को बॉडी बिल्डर, मैं बड़ा पहलवान, ये
یہ بستی کا، یہ محلے کا معیشت بڑا بلڈر، 4 جنابہ لگے ڈھلا ہو کر سو جاتا ہو، اللہ اس کی دولت کی اوقات 4 جنابہ میں رکھ ڈالے. کیا بولتی ہیں ہمارے کرناٹک میں جنابہ بولتے، یہاں شاید موشنا بولتے. 4 موشنا لگے بس کیا بھی بڑا موٹا رکھتے انہیں پنڈا باڈی بلڈر، 4 دبا تو موشنا لگے، ہلنے بھی آتا نہیں، چھننے بھی آتا نہیں، ڈھلا کپڑا پانی میں ڈوبا کے نکال کے سو جاتا، ایسا جب لمبا ہو جاتا کسا چڑھانا اسے پھر. ارے تیری دولت تیری اکڑنے کی اوقات 4 جنابہ میں ڈھلا کر ڈالے اللہ. جتنا نہیں پکڑ رہا ہوا، جتنا نہیں نہ کر رہا ہوا. اور یہ اور کون سا؟ ایک دولت کا اور یہ طاقت کا، ایک عہدے کا، عہدہ منصب. اور منصب ملتے ہی اکڑنا شروع کرتا ہے انسان. نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا. آج اللہ تم نے منصب پر بٹھایا، 2 لمحے نہیں لگتے اللہ اس منصب سے گرا تو تم نے گھٹیا ذلیل کر کو ذلت کے گڑھے میں اتارنے میں اللہ کی قدرت کو 2 لمحے نہیں لگتے. جب تک عہدہ ہے اس کا صحیح استعمال کرو، جب تک دولت ہے اسے صحیح راستے پر لگاؤ، جب تک طاقت ہے کسی مظلوم کی بد دعا مت دو، کسی کمزور پر ظلم مت کیا کرو. اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں بہت ساری باتیں ہیں، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سارے گناہوں کی وضاحت کروں. کبیرہ گناہوں کا بھیانک انجام، یہ بہت سال پہلے ہم نے اسے ترتیب دیا تھا، میں نے اور مولانا عمران سلفی جامعی حافظہ اللہ نے، جو میرے بھائی ہیں اس محفل میں موجود ہیں. یہ پامپلیٹ انشاءاللہ آپ کو اس مجلس کے اختتام پر آپ کے سامنے بانٹا جائے گا. اس میں وہ تمام گناہوں کا ذکر ہے، دلائل کے ساتھ ہے، قرآن کی آیتیں اور احادیث کے دلائل کے ساتھ یہ آپ کو تقسیم کیا جائے گا. مردوں میں بھی خواتین میں بھی اس سے عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی میں عبرت لائیں، میدان محشر کے بھیانک کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.